فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چنانچہ تہذیب کی زندگی کے لیے اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اور اولیو ہاورڈ کی شکست کے لیے مجھے اپنے آپ کو ایک غم زدہ عاشق بنا کر پیش کرنا تھا۔ تنظیم سے برگشتگی بھی برابر جاری رہنی چاہیے تھی۔ ممکن ہے اس کے لیے مجھے کوئی لمبا کھیل کھیلنا پڑے۔ میں نے اپنے ذہن کو پوری طرح اس کھیل کے لیے تیار کیا۔ برڈ کی یہ بات بھی مجھے یاد تھی کہ اولیو ہاورڈ ہزار آنکھوں سے میری نگرانی کر رہا ہوگا، لیکن اب تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے میرے اب تک کے حالات بھی معلوم ہوں۔ بظاہر ایسی کوئی بات منظر عام پر نہیں آئی تھی، چنانچہ میرے لیے ضروری تھا کہ میں اس کوٹھی کو چھوڑ دوں۔ میں نے اپنی دانست میں اپنی موجودگی کے یہاں تمام نشانات مٹا دیے۔ کوٹھی کے ٹیلی فون کو ناصر عزیز سے گفتگو کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس کے عقبی حصے سے باہر نکلا اور دور تک پیدل چلا گیا۔ پھر کافی لمبا چکر کاٹنے کے بعد میں نے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو کر ناصر عزیزی کے نمبر ڈائل کیے۔ بوتھ کے آس پاس کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ناصر عزیزی نے کئی سیکنڈ کے بعد ریسیور اٹھایا تھا۔ غالباً وہ ابھی تک سو رہے تھے۔ ہیلو، ناصر صاحب سے بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ میں ہی بول رہا ہوں۔ کون صاحب ہیں؟ ناصر عزیزی کی آواز ابھری۔ میں علی یار خان بول رہا ہوں۔ او علی، کہو خیریت؟ کام ہو گیا؟ ہاں ناصر صاحب، مختصر الفاظ میں میری ایک درخواست سن لیجئے۔ احتشام اصغری کے معاملے کو بالکل گول رکھا جائے۔ اس کی کسی بھی قسم کی پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طرح سے آپ لوگ اسے بھول ہی جائیں، اور اگر کسی طرف سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوششیں کی جائیں تو یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کس طرح لوگوں کو ٹالیں گے۔ اسے مفرور بھی ثابت کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ بھرطور یہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے احتشام اصغری سے کوئی رابطہ قائم کیا تھا۔ بہتر ہے ایسا ہی ہوگا، لیکن کچھ صورتحال تو مجھے بتاؤ۔ بس یوں سمجھیے کہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تمہاری ذہنی کیفیت کیسی ہے؟ میں تمہیں صرف صبر کی تلقین ہی کر سکتا ہوں علی۔ خود کو سنبھالو۔ کوشش کروں گا۔ جو غم میرے سینے کو لگا ہے اسے بھولنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں جانتا ہوں۔ بھرطور ہماری تقدیر میں یہ لکھا تھا، ہم اسے نہیں ٹال سکتے تھے۔ ناصر عزیزی صاحب نے کہا۔ خدا حافظ، بس یہی عرض کرنا تھا مجھے، میں نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ اس سے زیادہ ناصر عزیزی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے اپنے ہوٹل ہی کا رخ کیا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں نے دروازہ بند کر لیا۔ خود بھی تقریباً ساری رات ہی جاگتے گزر گئی تھی، اس لیے سونا چاہتا تھا۔ میں نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نیند آ گئی اور اس وقت دوپہر کے غالباً 2:30 بجے کا وقت تھا جب آنکھ کھلی۔ مجھے کمرے میں کچھ آہٹیں محسوس ہوئی تھی۔ چونک کر دیکھا تو ہوٹل کا ایک ویٹر صفائی میں مصروف تھا۔ وہ ایک گلدان کو اٹھا کر اسے کپڑے سے صاف کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر دوسری چیزوں کی جھاڑ پونچھ کرنے لگا۔ کیا وقت ہوا ہے ویٹر؟ میں نے سوال کیا۔ 2:30 بجے ہیں سر، وہ بولا۔ میرے لیے کھانے پینے کی کچھ ہلکی پھلکی چیزیں لے آؤ۔ صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ بہت بہتر سر، ویٹر نے جواب دیا اور گردن جھکا کر باہر نکل گیا۔ میں غسل خانے میں داخل ہو گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کی فواریں پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار تھی۔ اب ہر چیز میں ایک شگفتگی نظر آ رہی تھی اور اس کی وجہ میں جانتا تھا۔ میں لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ ویٹر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ میں یوں ہی بیٹھا ہوا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً ہی میرے ذہن میں ایک ہلکی سی کلک ہوئی۔ وہ ویٹر اس وقت دروازہ کھول کر میرے کمرے کے اندر آیا تھا جب میں سو رہا تھا اور اس نے صفائی شروع کر دی تھی۔ کیا اس میں بھی کوئی راز ہے؟ یہ کام وہ اس وقت بھی کر سکتا تھا جب میں جاگ جاتا۔ میرے سونے کے دوران اس نے ایسا کیوں کیا؟ ذہن میں کورید پیدا ہو گئی تھی۔ ویٹر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میری گہری نگاہوں کو دیکھ کر وہ کسی قدر گھبرا سا گیا۔ میں نے فوراً اس پر سے اپنی نگاہیں ہٹا لی
ویٹر نے اپنی لائی ہوئی اشیاء میز پر لگا دی اور میں ان کے قریب جا بیٹھا۔ ویٹر گردن جھکا کر واپس چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں یوں ہی بے خیالی کے سے انداز میں کمرے میں ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ٹہلتے دروازے تک آیا۔ پھر دفعتاً میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ ویٹر دروازے کے سامنے ہی موجود تھا۔ برتن لے جاؤں سر؟ اس نے کہا۔ ہاں ضرور، میں نے جواب دیا، لیکن ویٹر کی اس طرح دروازے کے سامنے موجودگی مجھے بری طرح کھٹکی تھی اور اب یہ بات میرے دل میں جڑ پکڑتی جا رہی تھی کہ ہوٹل میں میرے لیے کوئی جال بنا جا رہا ہے۔ میں تو خود اس کا منتظر تھا، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا، اور اگر ان لوگوں نے اس کا آغاز کر دیا تھا تو وہ ایک طرح سے میری مشکل آسان کر رہے تھے۔ ویٹر چلا گیا، میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے باہر جھانکا۔ اب راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ واپس آ کر میں کمرے کے وسط میں کھڑا ہو گیا اور پورے کمرے میں نے اس انداز سے نگاہیں دوڑانا شروع کر دی جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ کوئی ٹرانسمیٹر یا ڈکٹا فون وغیرہ اگر یہاں چھپایا گیا ہے تو وہ کہاں چھپایا جا سکتا ہے؟ دفعتاً مجھے وہ گلدان یاد آ گیا جسے میرے جاگتے وقت ویٹر اٹھا کر صاف کر رہا تھا، اور میں برق رفتاری سے گلدان کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے گلدان کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اس میں سے پھول نکالے۔ گلدان میں مٹی بھری ہوئی تھی، پھول بھی صاف ستھرے تھے، اس کا نچلا حصہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن دفعتاً ہی مجھے وہ 3 سوراخ نظر آئے جو گلدان کے عین درمیان میں تھے۔ دانت کے بنے ہوئے اس گلدان میں ان 3 سوراخوں کی موجودگی کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے اسے بغور دیکھنا شروع کر دیا اور پھر اسے رکھ کر دوبارہ دروازے پر پہنچا۔ راہداری ابھی تک سنسان پڑی ہوئی تھی۔ واپس آ کر میں نے گلدان کا اچھی طرح جائزہ لیا اور دفعتاً ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ ایک بار پھر میں نے گلدان سے پھول نکالے اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اخبار جو سینٹر ٹیبل پر رکھا ہوا تھا اٹھا کر میں گلدان کے قریب آ گیا اور گلدان میں بھری ہوئی مٹی کو جو خشک تھی اخبار پر الٹ دیا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا۔ گلدان کے حجم میں اگر پوری طرح مٹی بھری ہوئی ہوتی تو اس کا وزن اتنا کم نہیں ہوتا۔ مٹی گلدان کے آدھے حصے میں بھری ہوئی تھی اور باقی آدھے حصے میں سیاہ رنگ کی ایک پلیٹ سی لگی ہوئی تھی جو کسی ڈھکن کی مانند تھی، اور اسے اٹھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کنڈا بھی لگا ہوا تھا۔ میں نے گلدان کے اس کنڈے کو اٹھایا اور اس کے بعد ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ گلدان کے نچلے حصے میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا اور 2 ننھی ننھی سرخ بتیاں روشن تھی۔ یقیناً یہ طاقتور ٹرانسمیٹر یہاں کی تمام آہٹیں کہیں اور منتقل کر رہا تھا۔ یہ 3 ننھے ننھے سوراخ باہر سے آنے والی آوازوں کو اندر تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ میں نے فوراً ہی پلیٹ واپس اس کی جگہ رکھ دی اور پھر تمام مٹی اس گلدان میں پلٹ دی، پھول بھی اسی طرح لگا دیے اور گلدان کو واپس اسی جگہ رکھ کر اخبار کو غسل خانے کے بیسن میں لے جا کر صاف کر دیا تاکہ شبہ نہ ہو سکے۔ جانتا تھا کہ ہر طرح کی آہٹیں سنی جا رہی ہوں گی، لیکن تھوڑی ہی دیر قبل ویٹر بھی تو گلدان کی صفائی کر رہا تھا۔ میرے شبے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھے میرے سلسلے میں پوری طرح سرگرم تھے اور میری اس نئی رہائش گاہ کا پتہ چلا چکے تھے۔ فی الحال تنظیم کی طرف سے بھی مجھے کوئی ذمہ داری نہیں سونپی جا سکتی تھی اور ایسا کوئی اہم مسئلہ میرے سامنے بھی نہیں تھا جس کے لیے کام نہ کر کے میں ضمیر کی ملامت کا شکار ہوتا۔ اس لیے یہی فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کے مقصد کی تکمیل کروں اور تہذیب کو تحفظ دوں۔ میں خاموشی سے تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا اور پھر لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ موسم خوشگوار ہی تھا۔ میں ہوٹل سے باہر نکل آیا اور بیروت کی سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے لگا۔ ماضی کے اس حسین شہر کی رونقیں اب پہلے کی مانند نہیں رہی تھی۔ پے در پے ہنگاموں نے اس کے حسن کو اجاڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی بہت کچھ تھا۔ دنیا کے بیشتر ممالک کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ شام تک میں ایک ایسے انسان کی مانند آوارہ گردی کرتا رہا جو اجڑا ہوا ہو۔ ہوٹل سے کچھ دور نکلنے کے بعد ہی میں نے ایک متعاقب کار کو دیکھ لیا تھا جو شام تک مسلسل میرے پیچھے لگی رہی تھی، لیکن میں نے اس کے لیے تجسس نہیں کیا اور اپنے معمولات جاری رکھے۔ رات کو ایک نائٹ کلب میں داخل ہو گیا۔ ایسی تفریحات سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن حالات کے تحت یہ ضروری تھا۔ اپنی نگرانی کرنے والوں کو یہ تاثر دینا ضروری تھا کہ میں آہستہ آہستہ بدل رہا ہوں۔ کلب میں رقاصاؤں کے تھرکتے ہوئے جسموں کو دیکھتا رہا جو اخلاق اور انسانی قدروں کی قاتل تھی۔
اور چند کرنسی نوٹوں کے لیے کائنات کی دلکشی کو پامال کر رہی تھی۔ بے حیائی کے یہ مظاہرے یہاں کے کلبوں میں عام تھے۔ کافی رات گئے وہاں سے اٹھا اور شرابیوں کے سے انداز میں چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ ایک ٹیکسی مجھے لے کر میرے ہوٹل چل پڑی۔ باقی رات کسی خاص واقعے سے خالی تھی۔ دوسری صبح ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، میں نے کہا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والا بڈ تھا۔ ہیلو چیف، بڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر گلدان کی طرف اشارہ کر دیا۔ بڈ چونک کر گلدان کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ ہیلو بڈ، میں نے افسردگی سے کہا، لیکن میں مسلسل گلدان کی طرف انگلی اٹھائے اشاروں میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور بڈ جیسے ذہین انسان کے لیے صورتحال کو سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ وہ میرے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ خود کو سنبھالو چیف، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ چالاک بڈ حقیقت کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلا دی اور بدستور افسردہ لہجے میں بولا، ٹھیک حالت ہے میری بڈ، اور کیا کروں؟ زندگی اتنی محدود تو نہیں ہے، بعض اوقات ہم بہت بڑے بڑے خساروں سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وقت بہت کچھ بلا دیتا ہے۔ جو گم ہو چکا ہے وہ واپس نہیں مل سکتا۔ خود کو مارنے سے کیا فائدہ؟ مشکل ہے بڈ، وقت لگے گا، اس میں کافی وقت لگے گا۔ مجھے اپنی حماقتوں کا ماتم کرنے دو۔ کون سی حماقتیں چیف؟ یہ سوال ضروری ہے بڈ۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا بڈ؟ کیا یہ سب کچھ مجھ پر قرض تھا؟ لیکن اس کا یہ صلہ دیا انہوں نے مجھ سے میری زندگی چھین لی۔ ابھی تم صدمے کا شکار ہو چیف، کچھ وقت گزر جانے دو، تب میں تم سے بات کروں گا۔ کیا بات کرو گے بڈ؟ اب کوئی بات کرنے سے فائدہ نہیں۔ بیروت سے نکل چلو چیف، کچھ وقت کہیں اور گزارو، تمہیں سکون ملے گا۔ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہوں بڈ، میں تنہائی چاہتا ہوں، مکمل تنہائی۔ ایک بات تم اچھی طرح جانتے ہو چیف، بڈ تمہارا وفادار ہے، تنظیم کا نہیں۔ اگر تم تنظیم کے لیے کام نہیں کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے بڈ تمہیں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چیف، بڈ کی ہر سوچ تم سے منسلک ہے۔ اگر تم تنظیم کے خلاف بھی کام شروع کرو گے تو بڈ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس بات کو کبھی آزما لینا چیف، بڈ صرف تمہارا وفادار ہے، صرف تمہارا۔ میں جانتا ہوں بڈ، میں نے آہستہ سے کہا۔ اٹھو چیف، میرے کمرے میں چلو۔ میرا کمرہ تمہارے نیچے والی منزل میں ہے۔ آؤ، اس طرح کمرے میں گھسے رہو گے تو مر جاؤ گے۔ کب سے باہر نہیں نکلے؟ نہیں بڈ، میں صرف کمرے میں نہیں گھسا رہا۔ کہاں گئے تھے؟ کل رات تک آوارہ گردی کرتا رہا ہوں۔ تنہا؟ ہاں بڈ، اب تو میں ساری کائنات میں تنہا ہوں۔ اٹھو چیف، میرے کمرے میں چلو۔ آؤ پلیز آؤ۔ بڈ ضد کرنے لگا اور میں اٹھ گیا۔ کمرے کے دروازے کو تالا لگا کر میں اور بڈ نیچے جانے والی سیڑھیوں کی طرف چل پڑے۔ بڈ نے بے صبری سے پوچھا، کیا چکر ہے چیف؟ ٹرانسمیٹر گلدان میں؟ ہاں، گڈ، اس کا مطلب ہے کہ کھیل شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے دوست ہم سے غافل نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ کل جب میں ہوٹل سے نکلا تو میرا تعاقب کیا گیا، اور رات کو ہوٹل واپسی تک وہ لوگ میرے پیچھے لگے رہے۔ اب تو مجھے ایک اور خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے۔ کیا چیف؟ بڈ نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے ہوئے پوچھا۔ کہیں وہ لوگ ہماری اس کارروائی سے بھی واقف نہ ہو گئے ہوں؟ میں نے تشویش سے کہا، اور بڈ کسی سوچ میں گم ہو گیا۔ نہیں چیف، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ بولا، اس کی وجہ بس میرا اندازہ ہے۔ احتشام اصغری کے معاملے کے بارے میں اس وثوق سے نہیں کہہ سکتا، لیکن دوسرا معاملہ کسی طور ان کے علم میں نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کچھ ہوا ایسے وقت ہوا جب کسی کارروائی کی امید کسی کو نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، منطقی طور پر تم درست کہہ رہے ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی بات سے واقف ہو بھی گئے ہیں تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ چھوڑو اس تشویش کو، آئندہ کے بارے میں سوچو اور اپنا کھیل جاری رکھو۔ بڈ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے تالا کھولا اور ہم دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن احتیاطاً میرے اشارے پر بڈ نے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے ویسے ہی گلدان کا جائزہ لے لیا جیسا میرے کمرے میں موجود تھا۔ دوسری چیزوں کو بھی دیکھ لیا گیا تھا۔ میرے کمرے میں بھی کارروائی ضرور ہوگی چیف، لیکن اس وقت کے بعد ابھی کسی کو میرے بارے میں علم نہیں ہو سکتا۔ کب آئے ہو تم اس کمرے میں؟ رات کو چیف، وہ بھی تقریباً 12 بجے۔ ڈینس کا کیا حال ہے؟ رقابت کا شکار ہے، انگارے چبا رہی ہے۔ 11:30 بجے اسے چھوڑ کر بھاگا ہوں، بڈ نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ 11:30 بجے تک مجھے جلی کٹھی سناتی رہی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں ایک شاطر آدمی ہوں اور اس سے فلرٹ کر رہا ہوں۔ اس خیال کی وجہ؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 100% سونیل،
बर्ड ने जवाब दिया, कौन सोनील? वो नील की बेटी है, मिस्री नैयाद है। अब तुम खुद बताओ चीफ, अगर क्लोप्ट्रा सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में दूसरा जहन्नुम लेकर आ जाए तो मैं उसे कैसे ठुकरा सकता हूँ? सोनील क्लोप्ट्रा का दूसरा रूप है, डेनिस तो उसकी कजन लगती है। कहाँ सोनील और कहाँ डेनिस? लेकिन ये लड़कियां बस चिमट जाती हैं तो छोड़ने का नाम नहीं लेती। तुम खुद बताओ चीफ, क्या मर्द उनकी मलकियत होते हैं? बड़ी चीज हो तुम बर्ड, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं चीफ, इस कायनात की रंगीनियों को जानने में कोशा हूँ और बस। चुनाचे डेनिस से एक उम्दा सी लड़ाई लड़कर निकल भागा हूँ। वैसे भी इस होटल में आना था ताकि तुमसे करीब रह सकूं। मैं हंसता रहा। बर्ड ने संजीदा होकर कहा, मुझे यकीन है चीफ के वो इस कमरे में भी इंतजाम कर लेंगे, बल्कि हम दिन में उन्हें मौका भी देंगे। इसलिए अब इन दोनों कमरों में होने वाली गुफ्तगू सिर्फ दो दोस्तों के लिए होगी। फिलहाल और कोई खास बात तो नहीं। नहीं, और कोई बात नहीं। तमाम जरूरतें पूरी कर ली गई हैं। मेरा मतलब है वो जिसके बारे में हमारी गुफ्तगू हुई थी। गुड, मेरे लिए कोई हिदायत उस वक्त तक नहीं जब तक हमारे दोस्तों की तरफ से कोई इकदाम ना हो, मैंने कहा। फिर बर्ड से दूसरे मौजुआत पर गुफ्तगू होती रही। दोपहर को बर्ड चला गया और मैं भी खाने वगैरह से फारिग होकर होटल से निकल आया। मैंने खुद पर उदासी तारिक कर ली थी। वैसे भी तबीयत पर अज़मलाल था। लारा अफरोज़ल केस के खात्मे के बाद सोचा था कि तहजीब के साथ काफी वक्त किसी पुरसुकून गोशे में गुजारूंगा। उसके वजूद की खुशबू ही मेरे लिए बहुत कुछ थी, लेकिन ये नहीं हो सका था। बहरहाल बैरूत के नाइट क्लब देखता रहा। बर्ड ने दूसरे दिन ही इत्तला दे दी थी कि उस कमरे में भी ट्रांसमीटर लगा दिया गया है। हम दोनों मोहतात थे। चौथे दिन फिर एक तहरीक हुई। दिन के 11 बजे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी इजाजत पर अंदर आने वाली नाइमा बर्ग थी। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा। नाइमा उदास थी, जिसका मतलब था कि नासिर अजीजी ने मेरे राज को राज रखा था। हेलो नाइमा। हेलो अली, कैसे हो? जिंदा हूँ, या यूं समझ लो कि खुद को जिंदा रखने की कोशिशों में मसरूफ हूँ, मैंने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा। तुम्हारे लिए क्या करूँ अली? नाइमा दुख से बोली। मेरे लिए परेशान ना हो नाइमा, सब ठीक है और जो ठीक नहीं है वो ठीक हो जाएगा। बाज़ औक़ात अली, नेकियां भी किस तरह उल्ट जाती हैं। अब तो हम सब इस एहसास का शिकार हैं कि काश हम तहजीब को अमेरिका से वापस ना लाते। हाँ नाइमा, मेरे साथ जुल्म हुआ है। तुम लोगों ने ये सब कुछ किया था तो उसकी हिफाजत भी तुम पर फर्ज थी। तुम खुद सोचो क्या सिला मिला है मेरी अब तक की काविशों का। एक बार तुम लोगों ने मुझे जलील किया और मुझ पर एक घिनौना इल्जाम लगाया। मैं अपने जज्बों को लेकर खामोशी से यहाँ से चला गया, लेकिन जिनके लिए मैंने अपना मुस्तकबिल कुर्बान किया था उन्हें न भूल सका और जो कुछ मुझसे बन पड़ा करता रहा। तुम लोगों ने मुझे बैरूत वापस लाने की कोशिशें की, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता था यहाँ वापस आने को। मैंने अपनी दुनिया अलग कर ली थी। अपने लिए मैंने एक सहारा तलाश कर लिया था। तुमने वो सहारा भी मुझसे छीन लिया। बताओ क्या छोड़ा है तुमने मेरे लिए? क्या मैं इसका मुस्तहिक था? मुझे धोखे से बैरूत लाया गया। तहजीब के साथ भी यही किया गया। तुम्हारी वजह से हमने हजारों दुश्मन बना लिए थे नाइमा। हम उनसे लड़ रहे थे। अगर तहजीब किसी दुश्मन का निशाना बनती तो शायद मेरे सीने में ये आग ना होती। दुख तो यही है कि वो उनका शिकार हुई जिनके लिए मैंने हमेशा अच्छे अंदाज में सोचा।